موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں مفتی محمد نعمان صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ موت کیا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں موت اور حیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو تخلیق فرمایا، اور ان کو تخلیق فرمانے کا سبب اور وجہ جو بیان کی کہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون نیک اور اچھے کام کرنے والا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ جس کو بطور حکایت بیان کیا جاتا ہے کہ کہیں علاقے میں لوگوں کا معمول تھا کہ وہ ایک بادشاہ کو مقرر کرتے۔ اس بادشاہ کے مقرر کیے جانے میں بادشاہ کا اختیار نہ ہوتا، بلکہ وہاں کے لوگ بادشاہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مقرر کر لیتے۔ لیکن یہ بادشاہ ہونا، حاکم ہونا محدود اور مقررہ وقت تک تھا۔ اس کے بعد اس بادشاہ کو اس کے تخت سے معزول کر کے قریب ہی ایسے جنگل میں چھوڑایا جاتا کہ جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا ہوا تھا، اور نئے بادشاہ کا انتخاب کیا جاتا اس طرح کہ ریاست کے فصیلوں پر، بارڈر پر لوگ کھڑے ہو جاتے۔ صبح سویرے جو نیا شخص داخل ہوتا اس کو اٹھا کر بادشاہ بنا دیا جاتا۔ لوگ کہ جن کو بادشاہ بنایا جاتا، جب وہ بادشاہ بنتے، حاکم بنتے، ان کے نیچے نوکر چاکر آ جاتے، مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی، تو وہ بھول جاتے کہ ان کا یہ اقتدار محدود وقتی ہے۔ ان کو اس اقتدار میں، حاکمیت کے وقت میں، بادشاہت کے دورانیے میں اپنی اس زندگی کے بارے میں محنت، کاوش اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس بادشاہت کے بعد والی زندگی ہے، تاکہ یہ محدود زندگی فائدہ مند ثابت ہو سکے ان کی اس زندگی کے لیے جو اس کے بعد ہے،
اور طویل مدتی زندگی ہے۔ ایک دفعہ پرانے بادشاہ کو لوگ جنگل میں چھوڑنے گئے۔ چھوڑ کر جب واپس آئے، راستے سے نئے بادشاہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ اسے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا گیا، اس کے لاکھ اصرار کے باوجود کہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور بادشاہ مقرر کر لیا اور اسے بتایا گیا کہ ہمارا یہ اصول ہے، اس اصول کو تمہیں اپنانا ہوگا کہ یہ اقتدار محدود وقتی ہے۔ اس کے بعد تمہیں سابقہ بادشاہوں کی طرح، حاکموں کی طرح اس جنگل میں کہ جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا پڑا ہے، اس جنگل میں چھوڑایا جائے گا۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہاں سے بھاگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی کوئی ذریعہ ہے، تو اس نے اپنی اس زندگی کے لیے کوششیں اور کاوشیں شروع کر دی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے لوگوں کے اندر اپنی انسیت پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے لیے فلاحی منصوبے بنانے شروع کر دیے، اور ساتھ میں اس نے مزدوروں کو لگا دیا کہ وہ اس جنگل کو کاٹ کر اس کی جگہ سرسبز و شاداب علاقہ تیار کرے کہ جس میں تمام قسم کے موذی جانور ختم ہوں، درندے نہ ہوں اور کسی بھی قسم کی نقصان دہ چیز نہ بچے۔ ادھر اس نے ان لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ اپنایا اور ادھر اپنی زندگی جو اس نے حاکمیت کے بعد گزارنی ہے، اس کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کو لوگوں نے اس کی مدت حکومت کے اختتام کا بتایا تو اس کے ماتھے پر کسی قسم کی کوئی شکن نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی بعد والی زندگی کے لیے اپنی اس حاکمیت کی اور بادشاہت کی زندگی میں کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور اس کی وہ زندگی جو طویل المدتی زندگی ہے اب وہ بآسانی اور سہولت کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ وہ بخوشی جو کہ سزا ہوا کرتی تھی، اس کے لیے وہ اچھا بدلہ اور جزا بن گئی۔ لوگ اسے اس علاقے میں چھوڑ آئے، جس علاقے میں لوگ جاتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ تو ان کے لیے سزا ہے، لیکن اس شخص کو جب چھوڑ کے آئے تو یہ اس کے لیے تحفہ اور عنایت بن گئی۔ ہمیں بھی اس زندگی کو اس بادشاہ کی طرح گزارنا ہوگا کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کے معمولات کو بھی رکھیں، لیکن ان معمولات کو اس قدر اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ ہم اپنی اس آخرت کی زندگی کو بھول جائیں۔ اس زندگی کو سنوارنے اور درست کرنے کے لیے بھی سعی اور کوشش کرتے رہیں، تاکہ جب ہمیں اس زندگی کو گزارنا پڑے تو کوئی ملال نہ ہو، کوئی ندامت نہ ہو کہ ہم نے اس زندگی کے لیے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کوشش نہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرنے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کہیں کوتاہی رہ جائے تو اپنی رحمت سے درگزر فرمائے۔ آمین۔
بجاہ النبی الکریم الامین۔ جی دوستو، مفتی نعمان صاحب نے بہت ہی احسن انداز سے ہمیں ایک حقائق کے ذریعے موت کی تیاری کے بارے میں بتایا، اور ہمیں بتایا کہ جب ہمارے پاس یہ بادشاہت موجود ہے تو ہمیں اس کے بعد جب جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا تو اس کے لیے کس انداز سے تیاری کرنی ہے۔ تو اگر ہم نے وہ تیاری کی ہوگی تو ہمارے لیے وہ وقت جو دوسروں کے لیے سزا ہوگا، ہمارے لیے وہ جزا بن جائے گا۔ جو اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری نہیں کرتے، ان کے لیے موت کے بعد والی زندگی سزا ہوگی، اور جن لوگوں نے اپنی اس زندگی میں کوشش کی ہوگی کہ اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کیا جائے، تو ان کے لیے وہ جزا بن جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کام کرنے کی، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہم نے سنا یا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔